السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الودود الغفور یبعث اذا شاء من فی القبور، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ المحیا والممات والیہ النشور، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ باتباع سنته النجاة يوم القيامة بالسرور، وفي معصيته الويل والتبور، وصلى الله عليه وسلم ما أقبل ظلام وأشرف نور، ورضي الله عن آله وأصحابه الزاهدين في دار الغرور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاری و مسلم. محترم ناظرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر روبرو ہوا ہوں وہ ہے نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور اس کا حل کتاب و سنت کے آئینے میں۔ چونکہ اس موضوع کا یہ پہلا درس ہے، لہٰذا میں نماز میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر ہلکی سی نماز کی اہمیت پر روشنی ڈال دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا بارگاہ الہی میں اس کی نماز کو شرف قبولیت کا پروانہ حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بابت کیا وعید اور کیا دھمکی دی ہے، اور ان لوگوں کی کیا سزا ہے، میں اس بات کی ہلکی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ میرے بھائیوں، نماز اسلام کی شان، مومن کی پہچان، دخول جنت کا لؤلؤ المرجان، نار جہنم سے پناہی اور دخول جنت میں آسانی کا بہترین سامان ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جسے شہادتین کے بعد رکن ثانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام جو ایک عمارت کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، اس کے پیلرز 5 ہے۔ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہے۔ ان 5 ارکان میں سے شہادتین کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رکن کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے نماز۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد ایک انسان کے مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت اگر کوئی بن سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے جو دیگر ارکان ہیں وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، ہر روز ادا نہیں کیے جاتے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ میں فرض ہوتا ہے،
لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر کسی پر فرض ہے اور ہر روز اسے ادا کیے جاتے. یہ امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، بڑوں پر بھی فرض ہے، چھوٹوں پر بھی فرض ہے، حاکم پر بھی فرض ہے، محکوم پر بھی فرض ہے، سفر کی حالت میں ہے پھر بھی فرض ہے، مقیم ہے تو فرض ہے، حالت امن میں بھی فرض ہے، حالت خوف میں جنگیں ہو رہی ہو، توپیں آگ اگل رہی ہو، تلواریں چلائی جا رہی ہوں، نیزیں برسائی جا رہی ہوں، پھر بھی نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے بعد ارکان اسلام میں نماز کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ایک انسان کے مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت اگر کوئی بن سکتی ہے تو وہ نماز ہے. اور اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مزید ہو جاتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ کے اندر جگہ دی ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے. اور غور کرنے کا مقام ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر جگہ دی ہے. کتاب الایمان کے اندر لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز صحیح طور پر ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر نماز میں تساہلی برتتا ہے، سستی کرتا ہے یا سرے سے نماز ادا نہیں کرتے تو گویا کہ اس کے ایمان کے اندر کمی آتی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 کے آیت نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ یقیناً مومنین وہ ہیں جب اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب تلاوت قرآن اس کے سامنے کیے جاتے ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. تو امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لایا ہے، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے ایمان کے اندر خلل اندازی ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی آتی ہے. اور جو باب قائم کیا وہ باب کیا ہے؟ باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ، کہ ایسے شخص پر لفظ کفر کا اطلاق کرنا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی ایسے شخص پر لفظ کفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. امام مسلم کا باب باندھنے کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمۃ الباب کا مطلب یہی ہے. اور میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کے جو دیگر احکامات ہیں، عبادات، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات اور معاملات، تمام کے تمام زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جسے رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر خلیل ثانی، شافع محشر، ساقی کوثر، تاجداد مدینہ، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید ولد آدم، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب اپنے پاس بلا کر عطا کیا. یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور اس کی رفعت شان پر دلالت کرتی ہے. میرے بھائیوں، جب نماز کی اتنی اہمیت ہے تو اس کی ادائیگی نہایت ہی ضروری ہے. اس کی اہمیت کے تعلق سے کتب حدیث کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ رب العالمین سے میں نے یہ دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے ایک نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے، مجھے ایک نیک ساتھی کی صحبت عطا فرما. حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت عطا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول
ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں مروی ہے، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے صرف 3 یا 4 سال تک کی، لیکن اتنے قلیل مدت میں 5374 حدیثیں مروی ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں۔ حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثیں سنی ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں روایت کرتے ہیں، لہٰذا میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی کی صحبت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی صحبت مجھے عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، لہٰذا میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک حدیث بیان کر دیجئے جو حدیث میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے، میری دنیا و اخروی زندگی کو سنوار دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی اس کو اپنے ذہن کے دریچے کے اندر نقش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ، کہ قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا صلاۃہ، وہ بندی کی نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجا، اگر نماز درست ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز میں کمی آ گئی، نماز فاسد ہو گئی، ناکام ہو گیا تو باقی تمام اعمال میں ناکام۔ یہاں پر رک کر میں ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جبکہ بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ تو ان دونوں حدیث کے اندر بظاہر تعارض معلوم ہو رہا، ٹکراؤ معلوم ہو رہا، تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے نماز، اور معاملات میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ ہے خون، خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز درست تو باقی تمام اعمال درست، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور اگر ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا تو ہم جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور نماز کے اندر کمی ہو، نماز میں تساہلی برتیں گے، سستی کریں گے یا سرے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اتنا خطرناک ہے، اتنا سنگین ہے، لہٰذا ہمیں نماز کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نماز سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی، اور ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے جو نماز تو پڑھتی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے گھر کو، دکان کو، فیکٹری کو، تجارت کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے۔ اور آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں، اگر وہ 3 شرطیں موجود ہوں تو عبادت قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے سنت محمدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز ادا کرتے ہیں تو درست، اور آپ کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ عبادتیں ہمیں بارگاہ الہی میں سرخرو اور کامیاب نہیں کر سکتی، بلکہ ہم ناکام ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن کی آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ کے اندر ایک شخص کا تذکرہ کیا۔
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، قرآن کہتا ہے وہ سخت عبادت گزار ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کریں گے، تہجد گزار ہوں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عبادت کرتے کرتے تھک جائیں گے، اس کے باوجود بھی تصلی نارا حامیہ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو رہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز، اس کی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے علامہ البانی نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة، کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ وہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے تو سجدہ صحیح سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح سے کرتا ہے تو رکوع صحیح سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عصر کے بعد 2 رکعت برابر نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے۔ تو سعید بن المسیب کہتے ہیں کیا بات ہے، میں تم کو عصر کے بعد برابر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ کیا اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ تو سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، بلکہ سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ تو پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عبادتیں کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، نماز پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جو نماز میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی ہم اصلاح نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری نماز جب قابل قبول نہیں ہوگی تو ہم سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کر امت کو دکھایا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، 20 دن تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، دین کی باتیں سیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملنے کے مشتاق ہیں، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اپنے اہل و عیال کے جانب لوٹ جاؤ، اور اس بات کو یاد رکھو تم لوگ جو 20 دن تک یہاں رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے، نماز کا طریقہ سیکھتے رہے، اس کو اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا۔ تو پتہ چلا کہ دین کا علم حاصل کر لینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ فرمایا پھر وَمُرُوهُمْ، اور انہیں نماز کا حکم دو، اور نماز کا حکم دیتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم 20 دن تک یہاں رہے، نماز کے طریقے ہم سے دیکھتے رہے، سیکھتے رہے، تو جس طرح تم نے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طریقے سے تم نماز پڑھنا۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب سورہ 33 پارہ 21 کے آیت 21 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا کھانا، دوستوں کے ساتھ رہنا، بیویوں کے ساتھ رہنا، ساری کی ساری چیزیں امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ امت کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تب امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے، تو آپ کی نماز بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے آپ نے جس طرح نماز پڑھی اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس دروس میں نماز میں کی جانے والی جو غلطیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کریں گے، اور اس کو بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہوگا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی نماز کو درست کر لیں، تاکہ ہماری نمازیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دروس کے اندر میں ایک ایک کر کے نماز کے اندر جو بعض غلطیاں ہوتی ہے کتاب و سنت کے آئینے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ بار الہ جو ہم میں سے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیماری میں مبتلا ہے اس کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔